وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش، تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم۔ ناظرین، میرے آج کے مضمون کا عنوان ہے نوکا جھوکی۔ ہنسنا، مسکرانا یا قہقہے لگانا ایک ایسا عمل ہے جو حیوان اور حیوان ناطق کے درمیان فرق واضح کرتا ہے۔ قہقہے لگانا اچھی صحت کی علامت بھی مانا جاتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مشورے پر کئی شہروں میں لوگوں نے لافنگ کلبز بھی قائم کر رکھے ہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ مجموعی طور پر اپنے آپ کو خوش رکھنے، ذہنی الجھنوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے لوگ مزاحیہ تحریریں پڑھتے اور اسی قسم کے ٹی وی پروگرام بھی دیکھتے ہیں۔ کیونکہ ہم صبح جب اخبار اٹھاتے ہیں تو اس کا ہر صفحہ ہمیں دکھی کرنے والی خبریں دیتا ہے۔ بقول معروف شاعر ساغر خیامی کے، میں کس کو دفن کروں، کس کو پھونکنے جاؤں، رہی سہی میری جاں بھی نکال دیتا ہے، اندھیرے منہ کوئی اخبار بیچنے والا، ہزار لاشیں میرے در پہ ڈال دیتا ہے۔ اپنے ذاتی مسائل، الجھنیں، اپنے اطراف وقوع پذیر دردناک واقعات انسان سے اس کی مسکراہٹیں چھین لیتے ہیں، طبیعت بوجھل کر دیتے ہیں۔ اس کے لیے ذہنی تناؤ دور کرنے اور اپنے اطراف کے ماحول کو خوشگوار رکھنے کا آسان نسخہ خوش مزاجی اور نوکا جھوکی ہے۔ اس سے گھر اور زندگی دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ عورتوں کو خوش کرنا مشکل کام ہے۔ وہ تو بیچارہ مرد ہی ہے جو عورت کو دیکھتے ہی خوش ہو جاتا ہے۔ البتہ عورت کو خوش کرنے کے لیے ایک آسان نسخہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر بیوی آنکھوں میں آنسو بھر کر کہے کہ آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے تو 2 گھنٹے اسے یقین دلانے سے بہتر ہے کہ اسے ایک نئے سوٹ کے پیسے دے دیں۔ نوکا جھوکی، آپسی چھیڑ چھاڑ، پرامن مباحثے کو ایک صحت مند معاشرے کی علامت بھی کہا جا سکتا ہے۔ گھر میں، نجی محفل یا عام اجتماع میں بھی نوک جھوک کی گنجائش نکل آتی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھایا جائے تو محفل کا رنگ بڑھ جاتا ہے اور حاضرین کو ذہنی سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ انسان عام طور سے وقت کا بڑا حصہ گھر پر گزارتا ہے، لہٰذا گھر میں میاں بیوی کے درمیان بھی نوکا جھوکی، طنز و مزاح کے جملوں کا تبادلہ چلتا رہنا چاہیے۔ اس سے گھر کا ماحول خوشگوار رہتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ طرفین میں حصہ مزاح کا عنصر ہو۔ مگر دونوں میں ایک فریق میں اس کا فقدان ہو تو گھر کا ماحول بگڑ بھی سکتا ہے۔ مثلاً سردیوں کی ایک رات میں ایک شاعر صاحب اور ان کی بیگم بیٹھے ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ شاعر صاحب کچھ رومانٹک موڈ میں آ گئے اور ایک تیر سے 2 شکار کرتے ہوئے ایک شعر سنایا: سردیوں کا موسم ہے، آگ کی ضرورت ہے، تم ذرا قریب آؤ، یہ بھی ایک صورت ہے۔ شعر سن کر بیگم صاحبہ کے موڈ کی بجائے ان کا تیور بدل گئے۔ اچانک بھڑک کر بولی: آپ کے ذہن میں میرے تعلق سے کوئی اچھا خیال کبھی آئے گا؟ میں آپ کو آگ لگتی ہوں اور فلاں فلاں۔ اب دیکھیے، اگر طرفین میں حصہ مزاح ہو تو بات کچھ یوں بنتی ہے۔ شوہر نے کہا: ماہرین کا کہنا ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے دگنا بولتی ہیں۔ اس پر بیوی نے کہا: تم مرد لوگ ایک بار میں سنتے بھی کہاں ہو؟ اس پر شوہر بولا: کیا کہا؟ اور پھر ایک قہقہہ بلند ہوا۔ مختصر یہ کہ فریقین کا ایک دوسرے کے جذبات و احساسات کو ملحوظ رکھنا، اخلاق اور بد اخلاقی کے درمیان خط فاصل کا قائم رکھنا بے حد ضروری ہے۔ یہاں خواتین سے معذرت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ جہاں تک حصہ مزاح کا تعلق ہے وہ صنف نازک میں نسبتاً کم پایا جاتا ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مزاحیہ ادب کے لکھنے والوں میں خواتین کی نمائندگی نہیں کے برابر ہے، جبکہ سنجیدہ ادب میں ہر دور میں جید خاتون قلمکار رہے ہیں۔ لیکن بیچاری خواتین اکثر مرد مزاح نگاروں کی تخلیقات میں تخت مشق بنی رہتی ہیں۔ ہمارے اکثر مزاحیہ شاعروں کی تخلیقات تو بیوی، ساس اور سالیوں کے گرد گھومتی رہتی ہیں۔ ویسے بیویوں پر لطیفے ہر زبان میں ملتے ہیں۔ حضرات، ہم چونکہ ربع صدی سے زائد عرصے سے ملک سے باہر سعودی عرب میں مقیم ہیں، اس لیے ہمیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں رہنے والے ہندوستانیوں اور دنیا کے دیگر ممالک کے رہنے والوں سے ربط ضبط کی وجہ سے ان کے معاشرے کی قدریں، رہن سہن، اخلاقی قدریں اور اخلاقی قدروں سے خاصی واقفیت ہے۔
اس کے علاوہ یہاں عربی اخبار میں سماجی موضوعات پر شائع مضامین اور کارٹونز دیکھنے سے سعودی یا عرب معاشرے کا بھی اندازہ ہوتا ہے، جس کی بنا پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی ہر عورت کا مزاج تقریباً ایک جیسا ہوتا ہے، اور میاں بیوی کے درمیان خوشگوار تعلقات پر ناچاقی کے بادل چھانا، پھر توتو میمے کی تیز بارش یا ناراضگیوں کی رم جھم کے بعد پھر سے زندگی کے موسم کا خوشگوار ہونا، سب کچھ ایک جیسا نظر آتا ہے۔ قارئین کرام، ایسا لگ رہا ہے کہ نوکا جھوکی کے موضوع پر شروع ہوئی یہ گفتگو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ ڈگر پر چل نکلی ہے۔ آئیے یہاں اپنے ارد گرد دیکھے یا سنے نوکا جھوکی کے واقعات، یا کہیں پڑھے یا سنے لطائف سے گفتگو کے رنگ کو تبدیل کیا جائے۔ ایک صاحب گھر پر بیشتر وقت ٹی وی دیکھنے میں صرف کیا کرتے تھے۔ ایک روز ان کی بیگم نے تنگ آ کر کہا، کاش میں آپ کی بیوی نہیں ٹی وی ہوتی اور دن بھر آپ کی نظریں مجھ پر ہوتی۔ اس پر شوہر نے کہا، میری بھی یہی خواہش ہے، ایسا ہو جائے تو میں جب چاہوں آپ کو میوٹ کر سکتا ہوں۔ ایک صاحب سے ان کی بیگم نے کہا، میرا ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے ڈاکٹر نے مجھے لندن یا پیرس میں کچھ دن چھٹیاں گزارنے کا مشورہ دیا ہے، تو بتاؤ ہم کہاں جائیں گے؟ شوہر نے جواب دیا، دوسرے ڈاکٹر کے پاس۔ ایک اور نہلے پہ دہلا یوں ہوا کہ ایک بلانوش شوہر کو بیوی نے اخبار میں شائع ایک مضمون دکھاتے ہوئے کہا کہ اسے پڑھیے اور دیکھیے کہ شراب نوشی صحت کے لیے کتنی مضر چیز ہے۔ شوہر نے مضمون پڑھا اور اخبار میز پر پھینکتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، کل سے بند۔ شوہر نے دوسرے دن گھر پر آنے والے اخبارات بند کروا دیے۔ میاں بیوی اگر دونوں بدلہ سنج ہوں تو نوک جھوک میں کبھی بیوی کی تو کبھی میاں کی جیت ہوتی ہے۔ جیسے شوہر نے ناراضگی کے ساتھ بیوی سے کہا، یہ سالن ہے، اس میں نمک تو ہے ہی نہیں۔ اس پر بیوی نے کہا، دراصل واٹس ایپ کی چکر میں آج سالن جل گیا تھا۔ شوہر نے کہا، سالن جلنے سے نمک نہ ہونے کا کیا تعلق؟ اس پر بدلہ سنج بیوی نے کہا، میں نے جلتے پر نمک چھڑکنا مناسب نہیں سمجھا۔ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ ہم پچھلے 30 سال سے سعودی عرب میں رہتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ عرب باشندوں میں ایک سے زائد شادی کرنے کا عام رواج ہے، مگر اب نئی نسل کی لڑکیاں اس طرز کہن کو ناپسند کرنے لگی ہیں۔ سنا کہ ایک عرب باشندے نے اپنی بیوی سے کہا، میں تمہیں کوئی قیمتی تحفہ دینا چاہتا ہوں، بتاؤ کیا چاہیے؟ بیوی نے فوراً کہا، سوکن کے سوا کچھ بھی لے آئیے۔ یہاں ہمارے قریبی اور بے تکلف دوست ہیں، دونوں میاں بیوی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، دونوں اعلیٰ ادبی ذوق بھی رکھتے ہیں اور سخن گو بھی ہیں، دونوں میں ہم آہنگی بھی ہے، مگر ان سب کے باوجود وہ میاں بیوی بھی ہیں، تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھار کچھ کہا سنی بھی ہو جاتی ہے۔ ایک روز ہم ان کے گھر پہنچے، ہمارے دوست کھانے پر بیٹھے تھے، ہم تامی کے لیے ہمیں بھی اصرار کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ان کی بیگم کھانے کی میز پر نہیں آ رہی ہیں۔ ہم نے خاتون خانہ سے وجہ دریافت کی، اس سے قبل کہ وہ کچھ کہتی، ہمارے دوست نے فوراً کہا، وہ تاؤ کھا کر بیٹھی ہیں، آج کھانا نہیں کھائیں گی۔ شوہر کے اس جملے پر خاتون نے مسکرا دیا اور فوراً کھانے کی میز پر آ گئیں، اور معاملہ یوں آسانی سے سلجھ گیا۔ ہم نے کسی مزاحیہ تحریر میں پڑھا تھا کہ شادی وہ عمل ہے جس میں دو فریق ایک دوسرے کو سکون سے رہنے نہیں دیتے، لیکن گھر میں بدلہ سنجی اور نوکا جھونکا جھوکی کا ماحول بنا رہے تو یہی فریقین خوشگوار زندگی بسر کر سکتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا آسانی سے کر سکتے ہیں۔ اس سے نہ صرف فریقین کی زندگی اچھی گزرے گی بلکہ اس کے مثبت اثرات بچوں پر بھی اچھے پڑیں گے، ورنہ ماں باپ کے درمیان تعلقات کشیدہ اور ناخوشگوار ہوں تو بچے ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کسی سیانے نے کہا ہے کہ زندگی ایسے جیو، کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے اور روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ شکریہ۔ وسیلہ اردو ٹی وی کی خصوصی پیشکش
تجزیاتی مضامین پر مشتمل ہفتہ وار پروگرام جام جم تجزیاتی مضمون پیشکش محمود شاہد۔ مضمون کا عنوان ہے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک۔ اب تک مجھے اس بات پر فخر تھا کہ ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور سیکولرزم اس کے خمیر کا لا ينفک جزو ہے، اور دستور ہند کی روح سے ملک، ریاست یا حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ دراصل ہندوستان مختلف مذاہب، مختلف تہذیبوں اور مختلف زبانوں پر مشتمل کشادہ فضا اور آزاد ماحول کا پروردہ ملک ہے۔ اس کی یہی پہچان دنیا کے سارے ممالک میں اسے امتیازی حیثیت عطا کرتی ہے۔ تبھی تو اقبال نے کہا تھا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ لیکن 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے انہدام نے ملک کی جمہوری اور سیکولر شناخت کو مقامی اور بین الاقوامی سطح پر غیر معمولی نقصان پہنچایا۔ بی جے پی اور RSS کے قائدین کی رہنمائی میں کار سیوکوں نے مسجد کی بے حرمتی کی اور پھر اسے منہدم کر دیا۔ مسجد کے انہدام میں شریک ہندو مذہب کے ماننے والوں کا عقیدہ ہے کہ بابری مسجد کے مقام پر مندر تھا جسے گرا کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ جب بابری مسجد انہدام کا مقدمہ عدالت پہنچا تو مسجد کے نیچے کھدائی کی گئی اور کھدائی کے دوران ایسا کوئی ثبوت ہاتھ نہیں آیا جس سے اس بات کی تصدیق ہو سکے کہ مندر توڑ کر اس کی جگہ مسجد تعمیر کی گئی ہے۔ تاریخی شواہد بھی اس بات کی تائید میں سامنے نہیں آئے۔ جب زمینی حقائق سے یہ بات ثابت نہیں ہو سکی تو اسے آستھا سے جوڑ دیا گیا۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ جس مقام پر بابری مسجد تھی وہ مقام رام کی جائے پیدائش ہے اور رام ان کے مطابق ایودھیا کے اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ خود ہندو مورخین نے اس پہلو سے انکار کیا اور کہا کہ یہ وہ ایودھیا نہیں ہے جس کا ذکر رام کی جائے پیدائش کے حوالے سے کیا جاتا ہے، یہ ایودھیا کہیں اور واقع ہے۔ لیکن تمام دلائل کو مسترد کرتے ہوئے بی جے پی، RSS اور کار سیوک اس بات پر بضد تھے کہ رام اسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ تاریخی اور مذہبی اعتبار سے رام کی جو شخصیت ابھرتی ہے اسے دیکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ رام کبھی بھی ایک عبادت گاہ کو منہدم کر کے اپنے نام کا مندر بنانے کی اجازت نہیں دیتے۔ اس کا یہی مطلب نکلتا ہے کہ بابری مسجد منہدم کرنے والوں نے رام کے کردار اور ان کی اخلاقیات کو پس پشت ڈال دیا ہے اور اپنے سیاسی و مذہبی مقاصد کے حصول کے لیے رام کا نام استعمال کر رہے ہیں۔ یہ بات کسی طرح ثابت نہیں ہوئی کہ مندر گرا کر مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ فرض کیجئے تسلیم کر لیتے ہیں کہ بابر کے عہد میں مندر توڑ کر مسجد بنائی گئی تھی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بادشاہوں اور راجاؤں کے زمانے میں جو اعمال روا تھے انہیں جمہوریت کے دور میں بھی قابل قبول سمجھا جا سکتا ہے؟ کیا صرف مسلمان بادشاہوں نے ہی ہندوستان میں ہندو مذہب اور اس مذہب کو ماننے والوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا ہندو راجاؤں نے آپسی جنگوں میں ہندوؤں کا قتل عام نہیں کیا اور کیا ان کے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا؟ یہاں میں اشوک اعظم کے عہد کی مثال دینا چاہوں گا۔ کلنگا کی جنگ میں جو مہاراجا اشوک اور کلنگا کے راجا کے درمیان ہوئی تھی، ہزاروں لاکھوں انسانوں کا خون ہوا۔ اس جنگ کے نتیجے کے طور پر قحط سالی، وبا اور دیگر آفات سے جنگ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ کیا یہ جنگ ایک مسلمان بادشاہ اور ہندو راجا کے درمیان ہوئی تھی؟ اشوک بھی ہندو تھا اور کلنگا کا بادشاہ بھی ہندو تھا۔ کیا ان کے ہاتھوں ہندوؤں کا قتل عام نہیں ہوا؟ کیا ان کے ہاتھوں ہندوؤں کے املاک کو نقصان نہیں پہنچا؟ اس جنگ کے نتائج اس قدر بھیانک تھے کہ اشوک نے جنگ سے توبہ کی اور اس نے بدھ مت اختیار کر لی، بدھ مت کو اپنی ریاست کا مذہب قرار دیا۔ اپنی بیٹی، بیٹے اور ہزاروں بھکشوؤں کو بدھ مت کی تبلیغ کے لیے کشمیر، قندھار، تبت، برما، سیلون اور جنوبی ایشیا کے علاقوں کو روانہ کیا۔ آج ان علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں بدھ مت کو ماننے والے آباد ہیں۔ کلنگا کی جنگ سے پہلے یہ سب کے سب ہندو مذہب یا دیگر مذاہب سے
ताल्लुक रखते थे जो तब्दीली मजहब की बिना पर बुद्ध मत में शामिल हो गए। क्या आप बाबरी मस्जिद को मुनहदिम करने वाले इस बात का इसरार करेंगे कि चूंकि अशोक के जमाने में हिंदुओं ने तब्दीली मजहब की वजह से बुद्ध मजहब इख्तियार किया था, अब उन सब को दोबारा जबरन हिंदू बना दिया जाए? माजी की नस्लों के इक़दामात का इंतकाम मौजूदा नस्लों से लिया जाना क्या इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी नहीं है? क्या हमारा दस्तूर, हमारा जमहूरी निज़ाम और हमारे सेकुलर इक़दार इस बात की इजाज़त देते हैं? हैरत की बात यह है कि मस्जिद के इन्हिदाम में जो लोग शरीक थे, आज तक उनके खिलाफ अदालत का फैसला नहीं आया। और सितम बालाए सितम ये कि जिन लोगों ने मस्जिद को मुनहदिम किया, अदालत ने उनके ही हक में फैसला सादिर किया और बाबरी मस्जिद की जमीन मंदिर की तामीर के लिए दे दी गई और हिंदुस्तान के वजीर आजम ने मंदिर की तामीर का संग बुनियाद रखा। क्या एक जमहूरी और सेकुलर मुल्क का वजीर आजम सरकारी सतह पर किसी एक मजहब की तकरीब में शरीक हो सकता है? क्या हिंदुस्तान का दस्तूर इस बात की इजाजत देता है? ये वो सवालात हैं जिनके तनाजुर में मुल्क की जमहूरियत और सेकुलर मिजाज पर से अक़लियतों का ईमान उठ गया है और जिस बात पर मुझे फख्र था, अब उस पर शर्मिंदगी का एहसास हो रहा है। वसीला उर्दू टीवी की खुसूसी पेशकश तज्जियाती मज़ामीन पर मुश्तमिल हफ्तेवार प्रोग्राम जामे जम।